بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں H5 ایجوکیشن اینڈ ٹروتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں 86 جگہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بتوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے۔ وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ کس قدر بیوقوف ہیں یہ سب لوگ کہ ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا ہے۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ درگت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں، تو بہت غصہ ہوئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب نے شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ یہ وہی بتوں کو برا کہتے تھے اور میلے بھی نہیں گئے تھے۔ آخر ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا ہے، وہ خود بتا دیں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو، کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ آزر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے والد، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے والد بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے والد کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں کے بادشاہ نمرود کو، جو بہت ظالم اور بت پرست تھا، ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے۔ اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو، جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا، آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا، اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ بہت سی لکڑی اکٹھی کی گئی اور ان میں آگ لگائی گئی۔ جب آگ بہت بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان کی خبر لانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں
اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لیے اس دنیا میں مشکل ہی مشکل ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابھی پیدا ہوئے تھے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہ تھی اور نہ پانی تھا اور نہ کوئی درخت تھا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سائے میں لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی، لیکن پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑے وہیں پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھی اسے صفا مروہ کہتے ہیں، جہاں جا کر حاجی اس طرح دوڑتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہا ہے اس کو ضرور پورا کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے اور جنگل میں لے جا کر ان کو الٹا لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت میں اللہ کے حکم پورا کرنے سے نہ رکے، اور گلے پر چھری چلا دی۔ اس وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے ہمارے حکم کو سچا کر دکھایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اسی واقعے کے یاد میں مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو بہت سبق ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، اپنی ملک اور برادری کو خیر آباد کہا جا سکتا ہے، اپنے بچے اور بیوی کو جنگل میں بے سر و سامان چھوڑ کر ان سے بھی پیٹ پھیری جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کا امتحان لیتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھ۔ ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تھی تیری عزت والے گھر کے خاطر آباد کیا ہے، تاکہ اے میرے رب یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میوے دے کر تیرا شکر ادا کریں۔ اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو ان سب کو جانتا ہے، اور خدا سے زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور میرے رب، تو مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد بھی نماز پڑھتی رہے۔ اے میرے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب، حساب و کتاب یعنی قیامت کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے آتے ہیں، اور جس کی طرف منہ کر کے ہم سب مسلمان پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ کہہ کر پکارا، دونوں باپ بیٹے ایک ہی جیسے شکل کے تھے۔ کبھی کبھی مغالطے میں لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خلیل اللہ کہہ دیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبیح اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے میں تھوڑا سا فرق پیدا فرما دیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے۔ اس وقت تک دنیا میں کسی انسان کے بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئینہ دیکھا، بڑا تعجب ہوا، کہا کہ یہ بال کیسے سفید ہو گئے؟ اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، یہ کیا ہے؟
اللہ ताला ने इरशाद फरमाया कि ये हमारा नूर है, और फरमाया कि हमें ये बात पसंद नहीं आई कि कोई हमारे खलील को ज़बी कहकर पुकारे, इसलिए हमने सफ़ेद बाल पैदा फरमा दिए ताकि लोगों को मुगालता ना हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत है कि सबसे पहले दुनिया में आपके बाल सफ़ेद हुए। गोया अल्लाह ताला ने आपको बुज़ुर्गी मुस्लिम तौर पर अता फरमाई थी, ज़ाहिरी तौर पर भी और बातिनी तौर पर भी, रिसालत के एतबार से भी और इंसानियत के एतबार से भी। एक रवायत में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई तो इनकी उम्र 175 साल थी और वो हेब्रोन में मकफ़िला के गार में दफन हुए। अब इस मुकाम को खलील कहते हैं जो बैतुल मुक़द्दस के करीब वाक़या है।